بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ نجات آفیشیل کے سامعین کے لیے آج ہم ایک ایسا درود و سلام کا وظیفہ لے کر آ رہے ہیں جس کی بے شمار برکات ہیں، جو بزرگان دین اور عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی وظیفہ ہے، اور اس کی بے شمار برکات اور فیوز و برکات ہیں۔ اسے پڑھنے سے بے شمار فضائل حاصل ہوتے ہیں اور انسان کے بے شمار کام ہو جاتے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی کام اٹکا ہو یا کوئی کسی قسم کی پریشانی ہو، کسی قسم کا کوئی غم ہو، یہ ایسا درود پاک ہے جس سے اعمال میں بھی کثرت ہوتی ہے، یعنی اعمال کثرت سے لکھے جاتے ہیں اس کو پڑھنے کی وجہ سے۔ اور اکثر آپ نے مقررین حضرات کو بھی سنا ہوگا کہ جب بھی وہ خطاب کرتے ہیں تو اس درود پاک کو پڑھتے ہیں، اور اکثر بزرگان دین کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ حج کے مناسک ہوں یا جب بھی وہ فارغ اوقات میں ہوں تو اسی درود پاک کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اور یہ ایسا درود ہے جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی وظیفہ ہے، اور اس کے بے پناہ فیوز و برکات ہیں۔ اسے پڑھنے سے بے پناہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ رب العزت گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اور اگر کسی کو کوئی چیز بھولی ہوئی ہو تو اس درود پاک کے پڑھنے سے، اس کی کثرت کرنے سے وہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور دنیا کے غموں سے نجات ملتی ہے۔ کہ جو درود پاک کی کثرت کرتا رہتا ہے، اگر دنیا کے کسی غم کے اندر مبتلا ہے، دنیا کی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، تو اللہ رب العزت اسے غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسا درود پاک ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کے اعمال میں کثرت ہوتی ہے، یعنی اعمال اس کے کثرت کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، نیکیاں کثرت کے ساتھ لکھی جاتی ہیں۔ یہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور یہ درود پاک انسان کی قبر میں بھی اس کے لیے روشنی کا سبب بنتا ہے۔ یہ درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، لہٰذا ہر دعا کے آغاز و اختتام پر یہ درود پاک پڑھنا چاہیے، ہر مجلس کے شروع میں یہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور یہ ایسا درود پاک ہے جسے صبح و شام بلکہ ہر نماز کے بعد درود پڑھنا بہت مفید ہے۔ حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے وقت میں مساجد میں جب انسان فارغ بیٹھا ہو یا گھر کے اندر فارغ بیٹھا ہو، جس وقت بھی اسے موقع ملے اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور یہ انشاءاللہ اس درود پاک کی کثرت سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ اسے درود حبیب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ درود پاک جمعرات یا جمعے کے دن اس کی کثرت کرنی چاہیے، بلکہ جو جمعرات والی رات ہوتی ہے اس رات کو اس کو کثرت کے ساتھ، یعنی جمعرات اور صبح پھر جمعے کا جب دن ہو، تو اگر کوئی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا چاہتا ہے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جو اس دن 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور باوضو ہو کر درود پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی زیارت کراتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضور کی زیارت اور حضور کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اور وہ درود پاک کیا ہے؟ وہ درود پاک ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ یہ ایسا درود پاک ہے جس کو آپ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ اس کا ورد ضرور کریں۔ جتنی کثرت کے ساتھ آپ اس درود پاک کو پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کی نیک اور جائز مرادیں پوری فرمائے گا، ہر قسم کے غموں سے نجات عطا فرمائے گا، اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس درود پاک کی برکت سے ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے،
اور کثرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اس درود پاک کے توسل سے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، سب کو پنج گانہ نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔